السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کرونا کے وار جو ہیں وہ ملک کے اندر جاری ہیں اور آج جو رپورٹ کیا گیا ہے تقریباً 3000 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں۔ آج جتنی بھی ٹیسٹنگ پورے ملک کے اندر کی گئی ہے اس میں تقریباً 40 سے زیادہ قیمتی جانیں آج ضائع ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے۔ یہ جو دوسری لہر ہے کرونا کی، یقینی طور پہ پاکستان کے حوالے سے خصوصاً کافی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے، اور اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ گائے بگائے میڈیا کو بھی، عوام کو بھی، سب کو بتا رہی ہے کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو SOPs ہیں اس کے اوپر اگر عمل درآمد کیا جائے گا تو یقینی طور پہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ بازاروں کے اندر جس طرح سے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے، اور باقی جو کاروباری مراکز کھلے ہوئے ہیں، جو بزنسز کھلے ہوئے ہیں، جو لوگوں نے دفاتر میں جانا ہے، آفیسز میں جانا ہے، سب کو احتیاط کرنی پڑے گی تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صحت کو بھی سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کی صحت ہو یا اوورآل جو ملک کے اندر کرونا اس وقت جو چل رہا ہے اس کو بھی سیاست کا نظر کیا جا رہا ہے۔ اور حکومت نے ایک پابندی لگائی تھی کہ بڑے اجتماعات کو بند کیا جانا چاہیے تاکہ اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تاہم PDM کے جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پابندی ہے یہ اپوزیشن کے جو جلسے ہو رہے ہیں، PDM کے جو کامیاب جلسے ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف، ان کو روکنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے کچھ گرفتاریاں بھی کل دیکھی تھی، گو کہ سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب کا بیٹا جو ہے ان کو عدالت نے رہا کر دیا ہے۔ تاہم اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے مختلف علاقوں کے اندر۔ اس سمیت جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت سوشل میڈیا کی جو پالیسی ہے، نئے جو قوانین حکومت نے متعارف کروائے ہیں، اس کے اوپر ملک کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ خاص کر میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میڈیا کو کرٹیل کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے مہمان ہیں وفاقی وزیر IT اور ٹیلی کمیونیکیشن جناب امین الحق صاحب۔ بہت شکریہ امین صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے آپ سے میں یہی سوال کروں گا کہ کیا اپوزیشن کے لوگوں کو اریسٹ کرنے سے حکومت کی کیا بخلاہٹ دکھائی دے رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق کیا جا رہا ہے تاکہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکا جائے؟ دیکھیے جی، میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور MKM کے کارکن ہونے کی حیثیت سے، وفاقی وزیر ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی پارٹی کا آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے کہ وہ جلسہ کرے، جلوس نکالے، پریس کانفرنس کرے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے بھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کووڈ-19 پینڈیمک تیزی سے پھیل رہا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ آج سے اگر 3 مہینہ پہلے تک جو ڈیتھ ریٹ جو کافی اوپر چلی گئی تھی وہ کم ہوتے ہوتے غالباً 3 اور 4 ڈیلی کی ایوریج بن گئی تھی، لیکن جب آج میں دیکھتا ہوں تو آج غالباً 60+ ہو گئی ہے ڈیتھ ریٹ۔ اسی طریقے سے میرا خیال ہے 3000، جیسا آپ نے فرمایا کہ 3000+ جو ہے آج کووڈ پیشنٹ بھی پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈران کے طور پر ہر سیاسی پارٹی کو اپنی چیزوں کو ریویو کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ کسی جلسہ گاہ میں آتے ہیں تو کیا SOPs فالو کرنا ممکن ہوگا؟ آئی تھنک کہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ماسک تو پہن سکتے ہیں لیکن آپ جو سوشل ڈسٹینس نہیں رکھ سکتے، آپ سب کو سینیٹائزر نہیں دے سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فرنٹ سے لیڈ لینا چاہیے کہ اگر اپنے جلسے کو 2 ہفتے کے لیے، 3 ہفتوں کے لیے، 4 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آ جائے گی۔ تو انہیں ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ان کو لیڈ لینا چاہیے۔ پھر آج ہم سب ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی سیاسی پارٹی کے ایک بڑے رہنما، نوجوان رہنما کو بھی کووڈ پازیٹیو آیا ہے۔ وہ پچھلے دنوں آپ سب کو پتہ ہے کہ جلسے میں گلگت بلتستان میں موجود تھے، اور نہ صرف ان کے فیملی ممبر کو، ہم تو سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کو اس کووڈ-19 میں بحفاظت رکھ کے اپنے اچھا امین صاحب، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ کووڈ-18 جو ہے وہ کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیں، ہر سیاسی پارٹی کا سیاسی بیان دینے کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کا الیکشن ہو یا اس سے پہلے 2013 کا ہو یا 2007 کا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہارنے والی سیاسی جماعت نے کوئی نہ کوئی نقطہ اٹھایا ہے
اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2013 میں اگر میاں صاحب کامیاب ہوئے تو ان کے خلاف بھی ریفرنسز بنے ہیں. اگر کسی بھی سیاسی پارٹی کو کوئی بھی شکایت ہے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور الیکشن ٹریبونل کے دروازے کھلے ہوئے، اپنے تمام چیزوں کو لے کر جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا آئینی، قانونی اور جمہوری طریقہ کار کو اپنائیں، لیکن عوام کو اس کووڈ-19 کے پینڈیمک میں مبتلا کرنے سے ہی بچانا احسان اقبال صاحب کی بھی ذمہ داری ہے اور دوسری سیاسی پارٹیوں سمیت تمام لوگوں کی ذمہ داری شامل ہے. یہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹی سے بائیکاٹ کیا ہے اپوزیشن نے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ سب سے سپریم ادارہ ہے اور ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹی کو اس کی اسپیکر کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ون سائیڈڈ ساری کاروائی کر رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن کو وقت نہیں دیتے، اپوزیشن کی بات کو سنتے نہیں ہیں، جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں اس کو بلڈوز کرتے ہیں. میں عرض کر دوں، دیکھیں اگر 2019 اور 2020 بلکہ 19 اور 20 دونوں کے اگر آپ بجٹ سیشن اٹھا کے دیکھتے ہیں یا اس کے علاوہ جو مختلف تقاریر ہوتی ہیں تو ٹرسٹ می آپ قومی اسمبلی سے جا کے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ وقت میں سمجھتا 60% وقت جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کو دیا اور 40% سے بھی کم جو ہے وہ حکمراں جماعتوں کو دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب ایک بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں، پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. پھر آپ سب نے دیکھا کہ جو لوگ اسیر تھے ان کے لیے انہوں نے پروٹیکشن آرڈر بھی جاری کیا اور جب موقع ملتا ہے اپوزیشن کے تمام جماعتوں کو، تمام سربراہان کو بلا روک ٹوک جسے کہتے ہیں کہ انہیں تقریر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. لیکن جب پرائم منسٹر یہ کہیں کسی خطاب کے دوران کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ اپوزیشن کے لوگوں کو کیسے اسمبلی میں جو گرفتار لوگ ہیں، جیلوں کے اندر ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ کیسے جاری کیے جاتے ہیں، تو اٹ مینز دیٹ اسپیکر صاحب کی جو اتھارٹی ہے اس کے اندر انٹرونشن کی جا رہی ہے، ان کو زبردستی ان سے پھر چیزیں کروائی جا رہی ہیں. دیکھیے بھائی، میرا خیال ہے کہ سیاسی جلسوں میں میرا خیال ہے ہر قسم کی تقریر ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم آئینی، قانونی، جمہوری طریقے کار پرائم منسٹر کو تو احتیاط کرنی چاہیے نا، وہ ان کا عہدہ بہت بڑا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ اگر ہم دوسری سیاسی پارٹی کے رہنماؤں کو بھی دیکھتے ہیں، کوئی اینٹ سیٹ بجا دینے کی بات کرتا ہے اور کوئی نام لے کر مختلف حلقوں کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کے سپریمیسی کو تمام سیاسی پارٹی کے لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے. اور کل اسپیکر کے سربراہی میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 کے حوالے سے اجلاس ہوا، اس میں عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر صاحبہ موجود تھی اور تمام کولیجن پارٹنر، تقریباً تمام کولیجن پارٹنر بھی اس میں موجود تھے اور متفقہ طور پہ کیا فیصلہ کیا گیا؟ متفقہ طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ کم از کم اگلے 2 ہفتے یا 3 ہفتے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جائے اور اگر اس کے بعد بلایا بھی جاتا ہے تو کوشش کی ہے، جس طرح ماضی میں آج سے میرا خیال 3 مہینہ پہلے، 4 مہینہ پہلے ہم نے کوشش کی تھی کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے 1/3 لوگ جو روزانہ اجلاس میں شریک ہوں. اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کیا ایشورنس تھی پچھلی دفعہ اور ابھی بھی ہم یہ ایشورنس دینے کو تیار ہیں کہ کسی قسم کی کوئی لیجسلیٹو بزنس نہ چلایا جائے، ڈے ٹو ڈے معاملہ چلایا جائے، کوسچن آور ہو، ایڈجنمنٹ موشن ہو اور ڈسکشن ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ تو فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور میرا خیال ہے اپوزیشن کو بھی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے سپریمیسی کے ایک نقطے پہ متحد ہونا چاہیے. امین صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم جن نکات کے اوپر، جس بیس کے اوپر کولیشن پارٹنر بنی تھی، آپ لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ سارے ختم ہو چکے ہیں؟ آپ لوگوں کی جو مطالبات تھے، ڈیمانڈز تھی، جس چارٹر کی بنیاد پہ آپ حکومت میں شامل ہوئے، وہ سارے کے سارے آپ سمجھتے ہیں کہ مان لیے گئے ہیں اور آپ کو ابھی پرائم منسٹر سے کوئی آپ کا مطالبہ نہیں ہے؟ اور نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے جب وفاقی حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی کولیشن پارٹنر ہے اور ہم نے باہر یہ بات کہی ہے کہ کولیشن پارٹنر ہونے کے ناطے ایم کیو ایم کا الگ تنظیم ہے، الگ منشور ہے، الگ نظریہ، الگ سوچ ہے اور ہم وقتاً فوقتاً قومی اسمبلی میں ہو یا قومی اسمبلی کے باہر اپنی سوچ اور اپنی آواز کو اٹھاتے رہتے ہیں. ہاں، جہاں تک آپ نے بات کی ایم او یو کی، میرا خیال ہے کہ ہمارا 9 نکاتی ایجنڈے پہ ان کے ساتھ بالکل ڈسکشن ہوا تھا اور ان میں سے چیزیں میرا خیال ہے کہ سب سے بڑے امپورٹنٹ بات تھی
کیونکہ ایم کیو ایم نے جب مذاکرات کیے تھے تو کوئی وزارت کوئی مشاورت مشیر یا کوئی گورنرشپ کی بات نہیں کی تھی، بلکہ کہا تھا اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کے حوالے سے یس میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک بڑا 1.1 ٹریلین کا ایک بڑا پیکیج دیا گیا ہے، لیکن ایم کیو ایم کیا سمجھتی ہے؟ ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ یہ 1.1 ٹریلین کا جو پیکیج کراچی کے لیے ڈیولپمنٹ پیکیج دیا گیا ہے، یہ کراچی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا گیا، بلکہ کراچی کو اس کا حق دیا جا رہا ہے۔ کراچی جاگتا ہے تو پورا ملک سکون سے سوتا ہے، کراچی کماتا ہے تو پورا ملک کھاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یس بڑا اچھا کام کیا گیا، لیکن یہ بات بھی میں واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں وفاقی حکومت کو بھی اور تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈر کو بھی، کہ اگر آج آپ نے 1.1 ٹریلین کراچی پہ لگایا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 سال میں کراچی کی عوام 3.3 ٹریلین کما کر وفاق کو واپس بھی کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت اسی طریقے سے اچھا آپ اس کمیٹی میں بھی ہیں امین صاحب، مجھے مکمل کر لیں، مجھے 1 منٹ۔ حیدرآباد یونیورسٹی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ 6 اپریل پچھلے سال 6 اپریل یس وزیر اعظم نے اس کا گراؤنڈ بریکنگ کی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو بڑی میرا خیال ہے کہ حل طلب ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ایم کیو ایم کے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 100+ ساتھی لاپتہ ہیں۔ ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے، وفاق کے سامنے بھی مختلف حلقوں کے سامنے بھی ہمیشہ ان کی بازیابی کا مطالبہ کرتی چلی آتی ہے۔ ایم کیو ایم کیا کہتی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی کرائم میں انوالو ہے تو ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے، لیکن انہیں مصطفیٰ کمال تو کہتے ہیں جی کہ میں نے 560 سے زیادہ لوگوں کو بازیاب کیا، لیکن بات چیت کے ذریعے۔ آپ تو کولیشن پارٹنر ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت مطلب جو لوگ غائب ہیں ان کو حکومت کہاں سے پروڈیوس کرے گی؟ ہاں دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ بات میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے انہیں جسے کہتے ہیں اٹھا کے لے کے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بازیاب کرایا جائے۔ اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے کورٹ میں بھی ہمارے مختلف علاقوں سے کیسز چل رہے ہیں، تھانے میں ایف آئی آر بھی درج ہے، اور میرا خیال ہے کہ خوشائند بات بھی ہے کہ ہمارے تقریباً بڑی تعداد میں کارکنان کو بازیاب بھی کرایا گیا، چھوڑا بھی گیا۔ ایم کیو ایم دوسرا کیا مطالبہ کرتی ہے؟ ایم کیو ایم دوسرا مطالبہ کرتی ہے کہ ایم کیو ایم کے وہ تمام اچھا ایک بات اس پہ ایک بات میں یہ جو مسنگ پرسن والا ایشو ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ وزیر خارجہ نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس بریفنگ دی جس میں انڈیا کی جو انوالومنٹ تھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے، وائلنس کے حوالے سے، اس کے شواہد انہوں نے اکٹھے کر کے اب تو وہ یو این سیکرٹری جنرل کو بھی ہینڈ اوور کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں منیر صاحب، اس میں الطاف گروپ کا نام بھی لیا گیا بڑے واضح طریقے سے۔ تو یہ جن لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں مسنگ پرسنز ہیں، یہ ڈفرینسیشن کون کرے گا؟ بیکاز اٹ واز دا سیم پارٹی جس کو الطاف حسین ہیڈ کرتے رہے کئی دہائیوں تک، اور کافی لوگ اس کے وائلنس کے اندر اور پرتشدد واقعات کے اندر ملوث تھے۔ تو یہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کیسے ڈفرینشیٹ کرے گی ان لوگوں کو؟ ویری سمپل بات ہے نا، ایم کیو ایم کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو 100 سے زائد کارکنان لاپتہ کیا گیا، مسنگ کیا گیا، انہیں عدالت میں پیش کیا جائے، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ کسی جگہ پہ ملوث ہے تو ان کو سزا دی جائے، اور اگر نہیں ہے تو انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یس ہم سے اکارڈنگ ٹو دا 1973 کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بھی لوگ کسی بھی تشدد میں، کسی بھی ملک دشمنی میں ملوث ہے تو انہیں بالکل سزا دی جائے۔ ٹھیک ہو گیا امین صاحب، یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے۔ ناظرین گفتگو ہو رہی ہے وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن جناب امین الحق صاحب سے۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے امین الحق صاحب سے، آپ وفاقی وزیر ہیں آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے۔ امین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور خالد مقبول صاحب جو ہیں ان کے اوپر سیریس قسم کے ایلیگیشن انہوں نے لگایا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک شخص جو انڈیا کے پاسپورٹ پہ 2001 یا 2000 میں جو ہے انڈیا سے لنڈن گئے اور پاکستانی پاسپورٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، تو یہ اس وقت یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، حکومت کا حصہ ہیں ایسے لوگ۔ دیکھیے آپ ایک ایسے شخص کا نام لے کر بات کر رہے ہیں جو کمال بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کا جو دیکھا جاتا ہے کراچی کے عوام نے انہیں ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں ان کی سیاسی پارٹی کے تمام لوگوں کی
انکلوڈنگ ان صاحب کی جس کا آپ نام لے رہے ہیں، ان کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو بالکل واضح طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ جہاں تک خالد مغل صدیقی صاحب کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ چوتھی دفعہ میرا خیال ہے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، 2 دفعہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ اس دفعہ بھی اگر وفاقی وزیر بنے ہیں تو ٹرسٹ می کہ ان کی کلیئرنس تمام مختصر حلقوں سے ہوئی ہوگی، اس کے بعد ہی انہوں نے وزارت کا لفظ اٹھایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کے پرانے ساتھی ہیں نا، وہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ انہیں اس بات کی، میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ان کے استعمال بھی کرتے ہوں گے۔ کون لوگ؟ کون لوگ ہیں وہ؟ یہ تو میرا خیال آپ ان سے پوچھیں گے ذاتی بہتر طریقے سے، یا آپ صحافی ہیں، آپ انویسٹیگیشن رپورٹنگ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا صورت حال ہے۔ نہیں، ویسے آپ لوگوں کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیوں وہ ایم کیو ایم کو، ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کے کافی لوگ ان کے ساتھ چلے گئے، کمزور تو ہوئی ہے نا جماعت، ایک بڑی اسٹرانگ جماعت بڑھ کے مارنا، پریس کانفرنس کر لینا اور اس کے بعد بڑی بڑی باتیں کرنا کہ یہ ہمارا وزیر اعلیٰ سندھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2018 25 جولائی کو جب بیلٹ باکس سے جو ووٹ نکلے وہ صرف پتنگ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ فاروق ستار صاحب کی واپسی کا کوئی طریقہ کار ہے؟ دیکھیے، فاروق ستار صاحب پارٹی کے میرا خیال سینئر رکن رہ چکے ہیں، پارٹی کی قیادت بھی کرتے رہے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی پارٹی کی قیادت سنبھالنے کی بات کرتے جس پہ وہ خود بھی تنقید کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں گڑبڑ کیا ہے؟ کوئی مطلب لیڈرشپ کا کوئی ایشو ہے؟ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو لیڈر بنایا جائے، جو بھی آپ لوگوں کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جو پچھلے 3 دہائیوں سے شہری سندھ میں مسلسل جیتتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے دروازے تمام لوگوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے کھلے جو ایم کیو ایم کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ آئیں، پارٹی میں کام کریں اور اپنے جسے کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی بنیاد پر، ٹائم دینے کی بنیاد پر اپنی جگہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، لیکن امین صاحب آپ یعنی ان کے ٹیلنٹ کے اوپر یو آر ریزنگ کوسچنز بیکاز فار اے لانگ ٹائم وہ آپ کے کنوینئر رہے ہیں، وہ کیا اس وقت پھر ان کو میرٹ پہ نہیں لگایا گیا تھا؟ نہیں، میں نے ان کے ٹیلنٹ کی بات کی، ان کو چیلنج نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا کہ جب وہ پارٹی میں دوبارہ آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جب اپنی چیزوں کا آغاز کریں گے تو پھر اس کے بعد ٹائم جیسے گزرتا جائے گا تو وہ چیزوں کو اوپری کی طرف آ سکیں گے۔ ایم کیو ایم کے اندر چونکہ ایک طریقہ کار، ایک منظم سیاسی جماعت ہے، ویری ویل آرگنائز، ویری ویل ڈسپلن۔ ہمارے طریقہ کار کیا، جو بھی پارٹی میں آتا اسے ٹاپ لیول پہ نہیں لایا جاتا، بلکہ انہیں کارکن کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے ٹیلنٹ اور ان کے تمام چیزوں کو وہ آپ کی پارٹی سے ہی کئی دفعہ وزیر رہ چکے ہیں، وہ آپ کی پارٹی کے بہت سینئر، بڑے لمبے عرصے تک وہ کنوینئر بھی رہے ہیں، وہ ایک امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ گورنمنٹ سے چلے گئے تھے ریزائن کر کے، خالد مقبول صاحب، لیکن واپسی پھر ان کی نہیں ہوئی، آپ کی ہو گئی، اور کچھ ایسی خبریں چلتی رہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے دے وانٹیڈ یو ٹو بی دا منسٹر۔ خالد مقبول صاحب اتنے سینئر آدمی تھے اور ان کا پرائم منسٹر سے اچھی ایکویشن تھی، ان کو کیوں ریپلیس کیا آپ نے؟ ہاں دیکھیں، یہ تو بہت ہی پرسنل کا سوال، لیکن آپ پارٹی کے اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب پارٹی کے کنوینر ہیں، پارٹی کے ٹاپ لیڈر ہیں وہ، اور ان کے اشارے پہ باہمی مشاورت کے ساتھ میرا خیال ہے پارٹی آگے چلتی ہے، پارٹی کے جسے کہتے ہیں پالیسی میکنگ۔ فاروق ستار صاحب بھی کنوینر تھے اور وزیر بھی رہے بڑے عرصے تک۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ غالباً 12 جنوری کو خالد بھائی نے اگر ریزائن دیا ہے تو کس بات پہ ریزائن دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ کراچی ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کی جائے اور مختلف چیزوں پہ جو جیسے حیدرآباد یونیورسٹی کے معاملات ہے، ساتھیوں کے بازیابی کا معاملہ ہے، ایم کیو ایم کے آفس سے جو قانونی کاغذات ایم کیو ایم کے پاس ہے اس کا مطالبہ کیا تھا، اور پارٹی کا متفقہ طور پہ فیصلہ تھا کہ چونکہ خالد بھائی تنظیمی معاملات دیکھتے ہیں تو پارٹی کا فیصلہ، رابطہ کمیٹی کا فیصلہ XYZ کسی کو بھی نامزد کر دیں۔ پارٹی کا خرم میرے نام نکلا ہے، پارٹی کا حکم سر آنکھوں پہ، پارٹی مجھے جب اور جس وقت بولے گی کہ آپ منسٹری کو ریزائن کر کے واپس آ جائیں یا منسٹری کو چھوڑ دیں، تو میں سمجھتا ہوں میں شام کی 7 بجے کے فلائٹ کے بھی انتظار نہیں کروں گا، بلکہ ٹرین پکڑ کر کراچی چلا جاؤں گا۔ یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کو کوئی اور بھی وزارت کی ضرورت ہے؟ بیکاز اور آپ لوگ اس کو، جو فروخ نسیم صاحب ہے، اس کو ایم کیو ایم کا ایسا کیوں نہیں، جب منسٹریز کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ ان کو تو خود پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ چنا ہے، ہی از ناٹ پارٹ آف دا ایم کیو ایم۔
فروخ مسیم صاحب اس ملک کے انتہائی ذہین ترین وکلا میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام ایشوز پہ جہاں پہ انہوں نے کیس لڑا ہمیشہ پاتے رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے ٹکٹ پہ وہ سینیٹر منتخب ہوئے، ایم کیو ایم کے کارکن ہیں، لیکن جہاں تک وزارت کی تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ خالد بھائی نے اس کو بارہا کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی چوائس تھے۔ میرا خیال ہم اسے تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ یہ بھی کہتے آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ 2 وزارت کی بات ہوئی تھی، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور ہماری جو دوسری وزارت کی سیٹ خالی ہے اسے بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں ایم کیو پاکستان کو دینی چاہیے۔ مل جائے گی؟ دیکھیں، آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ ٹو ڈفرینٹ تھنگ ہے۔ مطالبات کرنا، نہیں، آپ کا مطالبہ ہے نا، تو آپ کو شورٹی ہوئی ہوگی نا کہ ہم آپ کو وزارت دیں گے، ظاہر ہے آپ لوگ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہم نے یہ بات تقریباً ایم کیو ایم پاکستان، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کرتی ہے، اپنے ساتھیوں کی بازیابی کی بات کرتی ہے، اپنے آفیسرز کو جن کے قانونی کاغذات ایم کیو ایم کے پاکستان کے پاس ہے اس کی بات کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو کمٹمنٹ پاکستان کی تحریک انصاف نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا تھا اس کی بھی ان کو یاد دہانی کراتی ہے، جو کہ وزارت بھی تھی، اس میں ایک وزارت بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی حال ہی میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو قوانین آپ لوگوں نے متعارف کروائے ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ کوشچن ریز کیے جاتے رہے، اور ریسنٹلی ایک خبر جو تھی اکانومسٹ کے اندر بھی آئی اور باقی میڈیا نے، پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا کہ جو ایشین انٹرنیٹ کولیشن ہے انہوں نے وارن کیا ہے کہ اگر جو قوانین آپ نے متعارف کروائے ہیں ان کے اندر امینڈمنٹ نہ کی گئی تو 3 بڑی جو کمپنیز ہیں جس میں گوگل ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، وہ اپنا بزنس جو ہے وہ وائنڈ اپ کر لیں گے یا وہ پاکستان کو اس سے نکال دیں گے۔ تو کیا اس حوالے سے کوئی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں کمپنیز کے؟ ہاں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریموول اینڈ بلاکنگ آف ان لافل آن لائن کنٹینٹ رولز ہے، میں آپ کو تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ غالباً یہ کمیٹی فروری 2020 میں بنائی گئی تھی، اور اس میں اپنا ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ اور ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی، اور 28 سپتمبر کو CCLC میں یہ گئی تھی، اور 6 اکتوبر کو وفاقی کابینہ نے اس کو منظور بھی کر لیا تھا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیا گیا، ان کے ساتھ ڈسکشن کیا گیا، ان کی باتیں سنی گئی، ان کے آرا اور ان کے آرا کو شامل بھی کیا گیا۔ اب اس میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں کہ ہم نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ رکھی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہیٹ اسپیچ وہ برداشت نہیں کی جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ریاست کے خلاف مواد، یہ چاہے وہ مقتدر حلقہ ہو یا سپریم کورٹ، ان کے خلاف بالکل نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کے خلاف بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے تیسری کیا چیز رکھی ہے کہ ولگریٹی، پورنوگرافی۔ میرا خیال ہے کہ یہ 3 چیزوں کو بنیاد بنائی گئی ہے اور اس کے اوپر روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں عرض کر دوں کہ ہمارا مقصد کیا تھا۔ ہمارا مقصد پاکستانی عوام کو ایک صاف ستھرا اور صحت مند میڈیا، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ امپریشن کیوں جا رہا ہے یہ امپریشن کیوں جا رہا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ پہ آپ لوگ جو ہے وہ پابندی لگانا چاہتے ہیں؟ حکومت کے خلاف جو کرٹیسزم کرتے ہیں لوگ یوٹیوب کے اوپر چینل جنہوں نے کھولے ہوئے ہیں ان کی آواز کو بند کرنے کے لیے، ٹویٹر کے اوپر ان کی آواز کو، اپوزیشن کی آواز کو بند کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ میں عرض کر دوں، سب سے پہلے منسٹری آف آئی ٹی، اور میں اپنی پالیسی بیان کرتا ہوں آپ کی، منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے جس سے ترقی کا عمل رکتا ہو، یہ ہماری پالیسی ہے۔ ہم کسی صورت میں بھی صحت مند، لیکن ڈفرینشیشن کیسے کی جائے گی؟ فرق کیسے کیا جائے گا؟ میں اس پہ عرض کر رہا ہوں جی، ہم نے کیا کوشش کی ہے۔ دیکھیں، ہم تھوڑی مجھے ٹائم دے دیں میں تاکہ یہ بتا جی پلیز۔ سب 2-3 چیزیں، جیسے میں نے کہا کہ نفرت انگیزی، شر پسندی اور فسادات پھیلانا کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم 3-4 چیزیں کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کا جو کلچر ہے، جو روایت ہے، جو ٹریڈیشن ہے، اس کے خلاف کوئی چیز نہ آ جائے، نمبر 1۔ اور نمبر 2-3 چیزیں جو ہم نے رکھی، ہم نے کیا رکھی؟ ہم نے یہ رکھا ہے کہ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، جتنے بھی ہیں، پب جی ہے یا فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، گوگل ہے، یہ تمام لوگوں کو پاکستان قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ اس میں ہم نے 2-3 چیز رکھی ہے۔ نمبر 1 کہ جن ایپس کے میرا خیال ہے کہ 5 لاکھ سے زائد جسے کہتے ہیں کہ ان کے ویور ہیں، تو انہیں لازمی طور پر پاکستان میں اپنا ایک آفس کھولنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا، کیوں کھولنا چاہیے؟ اس لیے کہ ابھی کچھ دن پہلے جب آپ
चैनल से बाखबर रहते हैं, खबरों से बाखबर रहते हैं कि पबजी पे पाबंदी लगाई गई थी, और जब पबजी के बारे में हमने ट्रैक करना शुरू किया तो पता लगा उनका कोई नुमाइंदा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ट्रस्ट मी, दे आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी, करोड़ों रुपए बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई नुमाइंदा हमने ये। अच्छा अमीन साहब, मुझे इस समय एक थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। पाकिस्तान में अपना ऑफिस कायम करें, अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करें ताकि उनके साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन कायम की जा सके। ठीक, अगर ये नहीं करते तो फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि हम उन्हें कायल करने, जिस तरह पबजी का मामला हुआ, टिकटॉक का मसला हुआ, क्या हमने उन्हें कायल नहीं किया? हमने बिल्कुल उनके साथ नेगोशिएट किया, उनके साथ बैठे, उनके नुमाइंदे आए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप टिकटॉक अभी गवर्नमेंट के साथ कोई ट्विटर, गूगल और फेसबुक के लोग जो हैं वो इन कांटेक्ट हैं किसी सतह के ऊपर, किसी भी सतह के ऊपर? जी बिल्कुल, ट्विटर के साथ, फेसबुक के साथ, गूगल के साथ हमारा मुकम्मल तौर पर राब्ता रहता है। और जब जब हम उन्हें, जिसे कहते हैं कि 3 चीजें जो मैंने बताई, हेट स्पीच, रियासत खिलाफ मवाद, ठीक हो गया, उनका रिस्पॉन्स क्या है? तो उनका ये इन तीनों चीजों के हवाले से वो रिस्पॉन्सिव भी हैं, और जब जब मौका मिलता है वो मुख्तलिफ चीजों को। तो ये जो खबर है थ्रेटन करने की, इसका फिर कोई वजूद है? यानी अगर वो कहते हैं जी हम वाइंड अप कर देंगे पाकिस्तान को, इस अपने सर्विसेज से आउट कर देंगे। देखिए, बातचीत और बातचीत, ये डायलॉग डिस्कशन, ये मसाइल का हल है। हमने उनको इन्वॉल्व रखा हुआ है, बातचीत कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत में माजी में ये गलती हो चुकी है हुकूमत से। गालिबन आज से 4-5 साल पहले मेरा ख्याल यूट्यूब बंद रहा है पाकिस्तान में कई साल तक, उसका नुकसान हम देख चुके हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम ऐसी किसी भी पाबंदी के खिलाफ हैं जिससे तरक्की का अमल रुकता हो, हम ऐसी चीज नहीं करने देंगे, इन्वॉल्व करेंगे, बातचीत करेंगे और चीजों को मुस्बत सिलसिले में आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है अमीनुल हक साहब से, फेडरल मिनिस्टर फॉर आईटी एंड टेली कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है अमीनुल हक साहब से, फेडरल मिनिस्टर फॉर आईटी एंड टेली कम्युनिकेशन। अमीन साहब, मुझे ये बताइएगा, MQM की जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन के अंदर, उस हवाले से कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट से या वहाँ के किसी लीगल एजेंसी से कोई राब्ता किया है पार्टी ने उनकी मतलब मालिकाना हकूक के हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कई हफ्ते गुजर चुके हैं और ये तमाम चैनल्स का, तमाम अखबार में खबर शाया हो चुकी है कि MQM पाकिस्तान क्या समझती है। MQM पाकिस्तान का बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर वो तमाम कोई भी प्रॉपर्टी जो MQM की है, वो MQM के कारकुनान, MQM के शोधा के फैमिलीज और MQM असीरों का उससे हक बनता है। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है कि MQM पाकिस्तान ने एज ए पॉलिसी के तौर पर अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ का हिसाब मांगा है और हिसाब रखा है। यकीनन मैं समझता हूँ कि इसके तमाम बेनिफिशरी जो होंगे वो पाकिस्तान के MQM के कारकुनान, उनकी शहीदों की फैमिली होगी। वो किसके, अभी तक वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? अल्ताफ साहब के नाम पे है? मेरा ख्याल है किसी ट्रस्ट के नाम पर है, और जो ट्रस्ट है उससे मेरा ख्याल है मुकदमात भी हैं और साथ साथ बातचीत का अमल भी है कि मेरा ख्याल है कि वो तमाम प्रॉपर्टीज MQM को दिया जाए, क्योंकि MQM पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, जिसका इंतखाबी निशान पता ही है, और जो परचम जो MQM का वो भी रजिस्टर्ड है। तो मैं समझता हूँ कि पहला हक MQM का बनता है, MQM के कारकुनान का, MQM के असीरों का और MQM के शहीदों का बनता है। तो कितने पुरुमीद हैं आपके लीगली आप लोग उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर MQMP जो है वो अपना हकूक जो हैं वो हासिल कर लेंगी? देखिए, MQM पाकिस्तान एक पुरअमन सियासी जमात है जो पाकिस्तान के आइन कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जद्दोजहद कर रही है, और हम इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कानूनी दायरे में रहते हुए अपनी जंग लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस बात की पूरी उम्मीद है ये तमाम चीज़ें प्रॉपर्टी MQM के शहीदों और कारकुनान के नाम हो जाएंगी। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन जो है उसकी ऑप्शंस कब तक की जा रही है मजीद? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि जब से मैंने वजारत संभाला है तो मुख्तलिफ इश्यूज उठते चली आ रही थी, और बिलखसूस जब पेंडेमिक COVID-19 तेज़ी से फैलना शुरू हुआ, स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, तो हमें एहसास हुआ कि जो स्पेक्ट्रम है ये मौजूद है, लेकिन इसको ऑक्शन नहीं किया गया। तो हमने वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की। आई एम वेरी ग्लैड कि वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है
اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا، اخبار میں بھی پڑھا ہوگا کہ یہ کمیٹی نے فوری طور پر جسے کہتے ہیں اخبار میں ٹینڈر کر دیا ہے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 6 مہینے کے اندر جسے کہتے ہیں کہ 800 میگا ہرٹز بلکہ 1800 میگا ہرٹز پہ اور 2100 میگا ہرٹز پہ جو کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ جنریٹ کر لیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں میں اس بارے میں بیس لائن کا بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا کہ ہمارا جو آکشن کا بیس کیا ہوگا. یہ جب انٹرنیشنل کنسلٹنٹ اپنی رپورٹ دے گی، وہ مارکیٹ کو ایویلیٹ کرے گی، مارکیٹ ویلیو. کوئی ایک اندازہ تو کیا ہوگا آپ لوگوں نے پی ٹی اے کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ بلین ڈالرز کا ہوگا یہ. $1 بلین کا؟ ہاں بلین ڈالرز پہ، بلین ڈالرز. یو ایس ایف کی پوزیشن کیا ہے؟ یونیورسل جو سروسز فنڈ تھا اس کی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے خود ابھی ذکر کیا، یہ پینڈیمک کے اندر پھر دوبارہ سے تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں اور ہمیں سب سے زیادہ انٹرنیٹ کا پرابلم خاص کر دور دراز علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ بچے جو ہیں وہ رہتے ہیں، وہ کنیکٹ نہیں کر پاتے. تو اس حوالے سے ڈو یو تھنک کہ یہ جو فنڈ تھا وہ کوئی ہیلپ فل ہو سکتا ہے اور اس پہ کچھ اس کو انویسٹ بھی کیا گیا ہے؟ دیکھیں آپ نے بہت خوبصورت سوال پوچھا ہے، اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں اس کا تفصیل سے جواب دیتا ہوں کہ منسٹری آف آئی ٹی کے نیچے ایک ڈپارٹمنٹ ہے یو ایس ایف جو کہلاتی ہے یونیورسل سروسز فنڈ. اس کے اندر ہماری کیا خواہش ہے کہ پاکستان کے وہ دور دراز کے علاقے، وہ دیہی علاقے جو جسے ہم انڈر سرو ایریا کہتے ہیں، رورل ایریاز کہتے ہیں، ان کے علاقے ان جگہوں پر بھی بنیادی طور پر فون کی فراہمی اور براڈ بینڈ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے وزارت سنبھالی تھی سب تو آپ یو ایس ایف کی طرف سے ہر 45 دن کے بعد ایک ٹینڈر ایشو کیا جاتا تھا ان علاقوں یعنی کہ دور دراز علاقوں کے لیے ٹیلی فون کے کنیکشن کے لیے، براڈ بینڈ کے لیے. وزارت سنبھالتی ہم نے پہلی کوشش کی کہ نہیں 45 ڈیز نہیں ہوگا بلکہ اسے کم کر کے 30 دن کیا جائے، اور اب 30 دن کے اوپر جو ہے ٹینڈر ایشو کیا جا رہا ہے. کن کن علاقوں میں؟ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں. ابھی آج سے میرا خیال 18 اکتوبر کو منسٹری آف آئی ٹی نے 5.1 بلین، میں ریپیٹ کرتا ہوں 5.1 بلین کے جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جل مکسی ہے، مظفر گڑھ ہے، راجن پور ہے، سانگڑ ہے، گوٹکی ہے، خیر پور ہے، فاٹا ہے، نصیر آباد ہے، ان تمام علاقوں کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ٹینڈر فلوٹ کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری خواہش ہوگی کہ ان دور دراز علاقوں میں بھی 3G اور 4G کے کنیکشن بحال کیے جائیں اور ساتھ ساتھ براڈ بینڈ کی سہولتیں بھی دی جائیں. بہت شکریہ امین الحق صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم دیا پروگرام کے لیے. ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی فیڈرل منسٹر فار آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن امین الحق صاحب سے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.